السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بہت 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 پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ آپ میرے دل کے اتنے قریب ہیں، میں آپ کو دیکھ تو نہیں سکتی لیکن میں آپ کی محبت کو فیل کر سکتی ہوں، محسوس کر سکتی ہوں۔ میں آپ کی عزت بھی بہت کرتی ہوں اس کوشش کی وجہ سے جو آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام قرآن کو پڑھنے کے لیے کی ہے، الحمدللہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر سکتے ہیں، یعنی ان کے دل میں ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے ایمان کی وجہ سے، اور ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو دوسروں سے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے۔ اب میں تو آپ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے محبت کرتی ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ بھی مجھ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر محبت کرتے ہوں، اور آپ ایک دوسرے سے بھی اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں، تو پھر انشاءاللہ باذن اللہ آپ ایمان کی مٹھاس کو ضرور چکھیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت پیاری حدیث ہے کہ 7 طرح کے لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہوں گے، اور ان میں سے ایک وہ بندہ ہے جو دوسروں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ محبت کرتا ہے۔ یہ تو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے بیٹھ کر خوب انجوائے کریں گے، جب کہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے، اور ہم بجائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں اور ڈرے ہوئے ہوں، اگر دنیا میں ہم ایک دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کریں گے تو اس دن قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے آرام سے بیٹھے ہوں گے اور مزے کریں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنی آسان چیز ہے، کتنا آسان کام ہے، تو ہم سب کر سکتے ہیں نا۔ لیکن اس میں ایک اور بات غور کرنے کی ہے کہ جب کوئی انسان دوسرے سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو پھر وہ اور بھی کچھ کرتا ہے، وہ ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ اپنی نعمت کو بانٹتا ہے، اور وہ دوسرے کے لیے وہی چاہتا ہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری لوگ عزت کریں تو مجھے دوسروں کی عزت کرنی چاہیے۔ میرے پیارے بچوں، جس وقت آپ اللہ کی خاطر کام کرنا شروع کرتے ہیں نا، اس وقت آپ ایک نرم اور ایک مخلص بندے بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اجر چاہنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے آپ کو ثواب چاہیے، پھر آپ دوسروں کی تعریف کا انتظار نہیں کرتے، اور جب آپ دوسروں سے کوئی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے، یعنی دوسروں سے کوئی لالچ نہیں رکھتے کہ ان سے کوئی تعریف مل جائے گی یا کوئی چیز مل جائے گی، تو پھر آپ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ بس آپ نے یہ نقطہ ہمیشہ زندگی میں یاد رکھنا ہے کہ آپ نے جو بھی نیکی کرنی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، اور لوگوں کی تعریف کی پرواہ نہیں کرنی، تو انشاءاللہ باذن اللہ آپ ایک بہت ہی اچھی اور خوشگوار زندگی گزاریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے امی ابو اس بات کو مجھ سے بھی زیادہ بہتر آپ کو سمجھا سکیں انشاءاللہ، اور آپ ساری زندگی اس نقطے کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ اب میرے پیارے بچوں، ہم 30 جز پہ پہنچ گئے ہیں، 30ویں پارے پہ، ماشاءاللہ، تکبیر، اللہ اکبر، بارک اللہ فیکم۔ میرے پیارے بچوں، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے سنوں کہ آپ نے قرآن سے کیا سیکھا ہے، کون سی بری عادت کو چھوڑا ہے، کون سی اچھی عادت اپنائی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ مجھے بتائیں گے تو۔ چلیں آج کی آیات دیکھتے ہیں کہ کون سی ہم نے چوز کی ہیں 30 جز سے۔ آج ہم نے سورۃ الناس کو چنا ہے، جی بہت ہی پیاری سورت، اور انشاءاللہ پہلے سنتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ان آیات کا مطلب ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، میں انسانوں کی رب کی پناہ میں آتا ہوں،
انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کی شر سے۔ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اچھا جی، تھوڑی سی بات ادھر میں آپ کو صورتوں کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ صورت مکی ہے۔ مکی صورتیں ان کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ اوکے، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر بھی تھے، کسی بھی جگہ پر تھے، لیکن جو صورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں ان کو مکی سورہ کہتے ہیں، ٹھیک؟ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی سورہ کہتے ہیں۔ تو مکی سورہ جو ہے نا وہ موسٹلی کیا ہے، ان میں ڈائریکٹ بات ہے جنت اور جہنم کی، اور توحید کی، اور شرک کی، اور جزا اور سزا کی۔ چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، صورتیں چھوٹی ہیں، لیکن میسج بہت سٹرونگ ہے۔ اور مدنی جو صورتیں ہیں نا وہ لمبی صورتیں ہیں، اور ان کے بیچ میں معاشرتی مسائل کے بارے میں حل بتایا گیا ہے، اور ساری شریعہ کے احکام آ جاتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مکی سورہ ہے۔ اب اس کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو سورۃ الفلق کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ یہ دونوں صورتیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، ان کو معوذتین کہتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتے ہیں ہم، یعنی اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں جاتے ہیں ان صورتوں کے ذریعے سے، کیونکہ ان میں ایسی چیزیں مینشن ہوئی ہیں جن کا ہم ذاتی طور پر مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کو مدد چاہیے ہوتی ہے۔ یہ صورتیں ہم کب کب پڑھتے ہیں؟ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے پڑھتے ہیں، صبح شام کی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، اور جب بھی آپ کو پروٹیکشن چاہیے ہو تو آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پہلے ہم سورہ فلق کو دیکھیں گے تاکہ اس میں ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے کن کن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور پھر آگے سورہ ناس پر آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، سورۃ الفلق میں ہم نے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا ہے کہ اے اللہ ہمارے رب ہمیں بچا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ نے جو جو چیزیں پیدا کی ہیں ان کے شر سے بچاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اندھیرے کے شر سے بچائیے، جادوگروں کے جادو سے بچائیے جب وہ جادو کرنے لگ جائیں، اور حاسد لوگوں کے حسد سے بچائیے۔ اب جیسے ہی ہم سورۃ الناس پر آتے ہیں نا تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسے بے چینی سے پکارتے ہیں اور 3 دفعہ اللہ کا نام لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، رب الناس، پھر کہتے ہیں ملک الناس، پھر کہتے ہیں الہ الناس، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اس طرح بے چین ہو کر اور بے بس ہو کر ہم پکارتے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ کس دشمن سے بچائے؟ جو دشمن بہت ہی مکار ہے، بہت تیز کام کرنے والا، بہت خطرناک، اور اس کے اوپر ایک اور مصیبت یہ کہ ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پکارتے ہیں جس کے پاس سب طاقت ہے کہ اس دشمن سے ہم کو بچا سکتا ہے اور اس دشمن کو دیکھ بھی سکتا ہے۔ اب ہمارا دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ ہمارے دماغ میں، ہمارے سینے میں وسوسے ڈالتا ہے، ایسے وسوسے جس کی وجہ سے ہم غلطیاں کر سکیں۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو شیطان کے بارے میں خبردار کیا ہے کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو۔ یہ نہیں ہم کر سکتے کہ وہ ہم کنفیوز ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا دوست ہی ہو، نہیں، شیطان بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کے سارے عزائم ہم کو بتا دیے ہیں کہ اس نے کیا کیا سوچا ہوا ہے ہمارے خلاف، تاکہ ہم اس کی چالوں سے بچ سکیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پناہ میں آ سکیں۔ چلیں آپ ایک مثال لیتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا چھوٹا بھائی آپ کے کھلونے سے کھیل رہا ہے، شیطان اب آپ کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے گا کہ اب آپ غصہ کریں اور آپ چیخیں اور اپنے بھائی سے اس کھلونے کو چھین لیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک دم آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ شیطان ہی ہو سکتا ہے جو مجھے غلط سبق پڑھا رہا ہے اور میں یہ کام نہیں کرنے والا۔ آپ فوراً کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اور آپ کہیں گے کہ میں شیطان کی بات نہیں ماننے والا، مجھے تو اپنے بھائی سے بہت پیار ہے، میں اس کے ساتھ اپنا کھلونا شیئر کروں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اور بھی دے دیں گے۔ اب جیسے ہی آپ اعوذ باللہ کہتے ہیں نا تو شیطان آپ سے ڈر جاتا ہے اور آپ سے بھاگ جاتا ہے۔ میرے پیارے بچوں، ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ شیطان مختلف طریقے استعمال کرتا ہے انسان کو بھٹکانے کے۔ کبھی کبھی وہ خود سے آپ کے دل میں وسوسے ڈالے گا، اور کبھی جب وہ آپ کو نہیں ڈال سکتا
وسوسے تو پھر کسی اور انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ انسان آ کے آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. اوکے، اس کے لیے بھی ایک مثال لیتے ہیں. آپ نے اپنی امی سے کہا امی کیا میں باہر جا سکتا ہوں اپنے دوست کے ساتھ کھیلنے کے لیے کیونکہ وہ آپ کو بلا رہا ہے کھیلنے کے لیے. آپ کی امی کہتی ہیں نہیں، آپ نے ابھی نماز پڑھنی ہے اور آپ نے اپنا ہوم ورک کرنا ہے، آپ نہیں جا سکتے. آپ کو سمجھ آ جاتی ہے بات اور آپ سکون میں ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی امی صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن پھر آپ کا دوست دروازے کے اوپر آتا ہے اور کہتا ہے باہر کیوں نہیں آ رہے، تو آپ اس کو بتاتے ہیں کہ امی کہہ رہی ہیں نہیں، تو وہ آپ کو چپکے سے کہتا ہے کہ او ہو آپ کی امی ابو تو بہت ہی زیادہ سخت ہیں، وہ آپ کو کھیلنے ہی نہیں دیتے، مزہ ہی نہیں کرنے دیتے. ایک دم آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں اوپس، یہ تو بہت ہی خراب بات میرا دوست کر رہا ہے، اور اب جلدی سے استغفر اللہ کہتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ میرے امی ابو تو مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں مجھے دلاتے ہیں، میری حفاظت کرتے ہیں، مجھے تو ان سے بہت پیار ہے اور میں ان کی بات ضرور مانوں گا. میرے امی ابو سخت نہیں ہیں، وہ تو بہت محبت کرنے والے ہیں اور وہ میرے لیے بہتری چاہتے ہیں. اب جیسے ہی آپ کا دوست یہ بات سنے گا تو ایک دم وہ بھی ہوش میں آ جائے گا، وہ بھی کہے گا استغفر اللہ کہ میں کتنی غلط بات کر رہا تھا. پیارے بچوں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ شیطان صرف اور صرف آپ کے دل میں وہ وسوسے ڈال سکتا ہے لیکن وہ آپ سے کوئی کام نہیں کروا سکتا. جو کام آپ کریں گے اس کے لیے آپ خود ذمہ دار ہوں گے. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں گے تو آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں برے کاموں سے. اب سورہ کے اندر ایک ورڈ یوز ہوا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ یہ لوگوں کے صدر کے اندر یعنی ان کے سینے کے اندر وسوسے ڈالتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ سینے کے اندر کیا ہوتا ہے، دل ہے نا ہمارا. اچھا، دل کو ایسے سوچیں کہ جیسے ایک بہت ہی مضبوط گھر ہے جو کہ حفاظت کے اندر ہے اور اس کے سامنے بھی ایک چھوٹا سا باغ ہے، پیچھے بھی چھوٹی سی جگہ ہے. جب تک گھر کے دروازے بند رہیں گے تو گھر محفوظ رہے گا، اور جو دشمن ہے وہ ہو سکتا ہے کہ گھر کے پیچھے آ جائے، آگے آ جائے، لیکن وہ گھر کے اندر نہیں انٹر ہو سکتا. بالکل اسی طرح جب تک آپ کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کرتے رہیں گے تو آپ کے دل کے اندر شیطان آپ کا دشمن نہیں آ سکتا. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سینے تک آئے، وسوسہ ڈالے، لیکن وہ آپ کے دل کو بھٹکا نہیں سکتا. اچھا، آپ میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو رات کے وقت ڈر جاتے ہیں؟ تو ایک بہت ہی پیاری حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں کا پیالہ بناتے تھے اور اس کے بیچ میں پھونک مارتے تھے اور سر اور یعنی اپنے جسم کے اوپر اس کو پھیر لیتے تھے جہاں جہاں تک ہاتھ جاتا تھا اور سر سے شروع کرتے تھے، اور ایسا وہ 3 دفعہ کیا کرتے تھے. اب ہم نے یہ ہوش میں رہنا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی برا خیال آئے، لڑائی والا، دوسروں کو ستانے والا، جھوٹ بولنے والا، تو ایک دم ہم کو سمجھ آ جانی چاہیے یہ ہمارا دشمن شیطان ہے اور ہم نے دشمن کی بات نہیں ماننی. قرآن آپ کو آپ کے دوست اور دشمن کی پہچان بتا دیتا ہے، آپ کی مدد کر دیتا ہے. اس لیے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، ہمارے سینے کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے. تو دعا کیسے ہے؟ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا. اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا. آمین. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.